السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، متفق علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام کائنات کا بنانے والا اور تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی، خاتم الرسول والنبیین، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ عزیز طالبات، شریعہ ڈپلومہ کورس کی اس حدیث کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ تو ہم برے اخلاق سے ڈرانے کا بیان اس باب میں سے ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو دیکھیے، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، برا گمان کرنے سے بچو کہ بے شک برا گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو اس حدیث میں ایک اہم مسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ انسان کا دل لوگوں کے بارے میں اچھا بھی سوچ سکتا ہے اور برا بھی۔ جب دل میں لوگوں کے بارے میں برا خیال، بدگمانی، برے اندیشے آنے لگتے ہیں، یہی چیز ہے جو لوگوں کے سکون کو بھی خراب کرتی ہے اور تعلقات کو بھی خراب کرتی ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، انسان کی دنیا کو بھی خراب کرتی ہے اور آخرت کو بھی۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے احتیاط بہت ضروری ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، آئیے اس حدیث میں دیکھتے ہیں۔ اس کی برائی کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اور ایک مومن کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ علامہ صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہاں ظن سے کیا مراد ہے؟ حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ ایاکم والظن۔ ایاکم، یہ کسی چیز سے خبردار کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ خبردار رہو، کسی چیز سے ڈرانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خبردار، گمان سے بچو، گمان کے معاملے میں خبردار ہو جاؤ۔ تو ڈراوے کے بارے میں اہمیت بتانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایاکم الظن، خبردار، گمان سے بچو۔ وَإِنَّ الظَّنَّ اکذب الحدیث، آپ نے اس کی برائی بتائی، کہا کہ اس لیے کہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ تو اس حدیث کے کیا معنی ہے؟ یہاں پر گمان سے مراد کیا ہے اور اسے کیوں اس طرح سے کہا گیا؟ علامہ صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب التنویر شرح الجامع الصغیر میں، اس میں کہتے ہیں، ظن کا جو لفظ آتا، گمان جس کو ہم کہتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں گمان کر لینا کہ یہ شاید ایسا ہو۔ دیکھیے، یہاں جو ظن آیا ہے اس سے مراد تہمت ہے، کسی کے اوپر تہمت لگانا دل ہی دل میں، جس کے بارے میں کوئی دلیل نہ ہو۔ فرض کرو کوئی آدمی ایسا جھومتے ہوئے جا رہا ہے، تو ہم اس کے بارے میں دل میں یہ گمان کر لینا کہ وہ شراب پیا ہے۔
یا شاید کسی کے بارے میں ایسا گمان کر لینا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، شاید وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ بہرحال اس کے ظاہر سے ہم اس کے بارے میں دل میں برا گمان لا لیتے ہیں۔ تو علامہ عینی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہاں جس گمان سے ڈرایا گیا ہے وہ ایسا گمان ہے جو مسلمانوں کے بارے میں برا گمان ہوتا ہے۔ کسی مسلمان کے بارے میں دل میں برا گمان قائم کرنا، یہاں وہ گمان مراد ہے۔ یہ وہ گمان نہیں جو احکام سے متعلق ہوتا ہے۔ شریعت کے مسائل میں، فقہی مسائل میں مثال کے طور پر بدلی چھائی ہوئی ہے، رات کا وقت ہے، لوگ سفر میں ہیں اور ان کے پاس راستے کی نشاندہی نہیں ہے۔ آج تو ہم لوگوں کے پاس موبائل فون ہوتے ہیں اور اس میں قبلہ اچھی طرح سے معلوم ہو جاتا ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ لوگوں کے پاس یہ معلوم کرنے کا ذریعہ ستارے تھے۔ ستاروں کے ذریعے سے وہ سمت معلوم کر لیتے تھے اور اس کے ذریعے سے وہ قبلہ معلوم کرتے تھے۔ لیکن آسمانوں میں بادل چھائے ہوئے ہوں اور رات کا وقت ہے تو نہ سورج ہے جس کے ذریعے سے سمت معلوم ہو سکے، اور نہ آسمان میں بادلوں کی وجہ سے ستارے دکھائی دے رہے ہیں کہ ڈائریکشن معلوم کریں قبلہ کدھر ہے۔ ایسے میں لوگوں کو رات کی نماز یعنی عشاء کی نماز پڑھنی ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ ایسے وقت میں اگر کہیں سے بھی کوئی ذریعہ نہ ہو سمت معلوم کرنے کا، تو ایسے وقت میں شریعت کا یہ حکم ہے، یہ اس کے لیے بنیاد ہے کہ اس کا دل جدھر چاہے کہ یہاں قبلہ ہو سکتا ہے، غالب گمان جہاں ہے وہاں اس طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھے گا۔ گمان ہو اس لیے کہ اس کے پاس یقینی ذریعہ نہیں ہے، تو ایسے وقت میں شریعت نے اس کے لیے گمان کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ فقہی مسائل میں سے ہے۔ تو کرمانی کہتے ہیں، یہاں وہ گمان نہیں کہ گمان سے بچو، یہاں وہ گمان ہے جو کسی مسلمان کے بارے میں بے بنیاد برائی دل میں آ جائے اور آدمی اس پر یقین کر لے، یہاں یہ گمان ہے جس کو ہم اپنی زبان میں بدگمانی کہتے ہیں، کسی کے بارے میں یوں ہی شک کر لینا۔ امام الخطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، خبردار گمان سے بچو۔ گمان تو اس انسان کے دل میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کے دل میں یہ خیال آ ہی جاتا ہے کہ کہیں یہ چور تو نہیں۔ کوئی بنیاد نہیں آپ کے پاس، بس وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس لیے غور سے دیکھ رہا ہے کہ کوئی پہچان والا تو نہیں، فلاں کی طرح دکھائی دیتا ہے، فلاں کا بھائی تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس خیال سے دیکھتا ہو، مگر اس کے بارے میں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ مجھ ہی کو دیکھتا ہے، شاید وہ چور ہو سکتا ہے۔ ایک انسان اپنے دل میں جو خیال آئے اس کو اپنے دل میں باقی رکھے اور اس کے مطابق یقین کر لے، حکم لگائے، کسی بھی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ وہ ایسا ہی ہے، ایسا فیصلہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ دل میں خیال آنا انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن اس خیال کے اوپر باقی رہنا اور اس خیال کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرنا، یہاں اس حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ ویسے ہی جیسے انسان جن امور میں اس کو علم ہوتا ہے، اس علم کے مطابق یقین کرتے ہوئے آدمی فیصلے کرتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے اور وہ پیتے پیتے جھوم رہا ہے، کوئی شک باقی رہا آپ کے پاس؟ نہیں، آپ کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ آدمی واقعی شراب پیے ہوئے ہے، شرابی اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یوں ہی ایک آدمی اس کو چکر آ گیا، گر گیا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس نے شراب پی ہو سکتا ہے مرگی کا اس کو دورہ پڑا ہو، اس وجہ سے گرا ہو، یا بھوک کی وجہ سے گرا ہو۔
ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اچھا ہو، گنہگار نہ ہو، مگر ایک انسان کے بارے میں برا خیال آنے کے بعد اس خیال پر باقی رہے اور اس بے علم گمان کو علم کی طرح ٹریٹ کرے، فیصلہ کرے جیسے علم کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس سے یہاں منع کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کسی مسلمان کے بارے میں برا خیال آئے اور اسی پر باقی رہے اور فیصلے کرے، اسی کی بنیاد پر اس سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایاکم والظن کہا گیا ہے، گمان کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے، تو کیا ہر قسم کا گمان برا ہوتا ہے یا کچھ گمان برے ہوتے ہیں؟ یہ فیصلہ ضروری ہے، کیونکہ حدیث بظاہر یہ بتا رہی ہے کہ گمان سے بچو، تو کیا سارے گمان سے بچنا ہے، کوئی بھی گمان نہیں کرنا ہے؟ اس بارے میں قرآن کریم کی آیت سے مزید رہنمائی ملتی ہے، کیونکہ قرآن اور سنت دونوں کو جمع کر کے ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ یہی طریقہ قرآن اور سنت میں بھی بتایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت سے گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس تعلق سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اے ایمان والو بہت سے گمان سے بچو، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے بارے میں شر کا یعنی برائی کا گمان کرنے سے منع کیا ہے، خیر کا نہیں۔ کسی کے بارے میں آپ اچھا گمان رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں حدیث کی قید بیان کرتی ہے کہ اس گمان سے بچا جائے جو گناہ ہو، اور جو گمان گناہ نہ ہو اس سے بچنا واجب نہیں۔ رہا یہ سوال کہ وہ کون سا گمان ہے جو گناہ ہوتا ہے، تو یہ وہ گمان ہے جس کے ساتھ کوئی قرینہ نہ ہو، یعنی اس کے بارے میں یقین نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو۔ بغیر دلیل کے برا گمان کرنا یہ گناہ ہے، اور جس گمان کی کوئی دلیل ہو اور وہ تصدیق کرتا ہے اس شخص کے گناہ کی وہ دلیل سے، تو وہ کیا ہے؟ گناہ نہیں ہے۔ تو بدگمانی کی تحذیر کہ اس سے بچا جائے، اور بدگمانی اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی سچائی نہ ہو۔ تو الحمدللہ یہ تھی اس حدیث کا خلاصہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو برے لوگوں کے بارے میں برا گمان کرنے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔